ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو 40 سال تک پکارتے رہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ پروردگار کو پکاریں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں جہنم سے نکال۔ یہ کتنے عرصے تک پکاریں گے؟ فرمایا یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد انہیں یہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی اور جب دنیا فنا ہوگی تو اس دوران کتنا پیریڈ ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، بعض نے کہا 12000 سال، اور بعض نے کہا 360 برس، واللہ تعالی عالم۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جہنم میں جہنمی 40 سال تک حضرت مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے، پھر وہ کہیں گے 40 سال کے بعد کہ جہنم سے تمہیں نکلنا نہیں ہے، تم نہیں نکل سکو گے۔ پھر وہ اللہ کو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا قال اخسئوا فیہا، رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو، ذلیل و رسوا ہو کر اسی میں پڑے رہو۔ قال اخسئوا فیہا، دھتکارے پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور یہ جہنمیوں کا آخری کلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہیں کلام کرنا نصیب نہ ہوگا، وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، ڈکراتے رہیں گے، بھونکتے رہیں گے، پھر کلام نہ کر سکیں گے۔ یہ کن کا ذکر ہے؟ جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، تو تم نے انہیں ٹھٹا بنا لیا، یعنی جہنم میں کافروں سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے نیک بندے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ آیتیں کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئیں، جو حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، وہ صحابہ جو غریب صحابہ تھے، ان سے وہ مذاق کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے، ان کا مذاق اڑانے میں اتنے مشغول ہوئے کہ تم میری یاد بھول گئے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا، انہم ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں، ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بس دعا کریں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جنہوں نے صبر کیا انہیں اللہ وہ کامیابی عطا فرمائے گا کہ فرمایا جائے گا انہم ہم الفائزون، کہ وہی کامیاب ہیں۔ قال، فرمایا
اللہ تعالیٰ نے کفار سے، یعنی کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے، سالوں کی گنتی کے حساب سے بتاؤ تم دنیا میں کتنا ٹھہرے، یعنی دنیا میں اور قبر میں۔ قالو، وہ کہیں گے لبثنا یومن او بعد یومن، ہم ایک دن رہے یا دن کا ایک حصہ۔ یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ قیامت کے دن کی دہشت اور عذاب کی ہیبت سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یاد نہ رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا، اسی لیے وہ کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، تو گننے والوں سے دریافت فرما، اے اللہ تو گننے والوں سے پوچھ لے، یعنی ان فرشتوں سے جن کو تو نے بندوں کی عمریں اور اعمال لکھنے پر مقرر کیا۔ اس پر اللہ تعالی فرمائے گا، قال، اللہ فرمائے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت قلیل تم ٹھہرے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا، یعنی تمہیں اگر احساس ہوتا کہ دنیا کتنی مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں، تو تم نافرمانی نہ کرتے۔ اب سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ یہ 4 آیات صبح و شام پڑھنے کی بہت فضیلت ہے کہ جو صبح و شام پڑھے اس کی برکت سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، جادو ٹونے نظر بد آسیب سے محفوظ رہتا ہے، بلاؤں سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی مریض ہو اس کے کان میں یہ آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی برکت سے بیماری بھی دور ہوتی ہے۔ الوظیفۃ الکریمہ جو باہر شریعت مسجد سے ملتی ہے اس میں یہ آیات لکھی ہیں، اور بھی وظائف ہیں اور بھی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صبح و شام یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افحسبتم، تو کیا یہ سمجھتے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں اور آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، تم یہ سمجھتے ہو، یہ بات غلط ہے۔ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کے آؤ گے تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوا اس کے، رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا مالک، ومن يدع مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے، لا برہان لہ بہ، جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں، اور غیر اللہ کی پوجا محض باطل بے سند ہے، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافروں کا چھٹکارا نہیں، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ وقل رب اغفر، اور اے محبوب آپ عرض کریں، اے میرے رب بخش دے مومنین کو، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مومنون کا درس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کی نور سے روشن منور فرمائے، اور دوران درس جو ہم نے نصیحتیں سنی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔